47 سورہ محمد اور آیت نمبر 4 ہے. جی پڑھیے نا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے. تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے سے امتحان لے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے گا. جی اکارت مطلب ضائع. ان آیتوں کو لے کر جو ہے وہ اقوام غیر اقوام جو ہے وہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے جہاد جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ساری دنیا پہ جو ہے وہ قبضہ کیا ہے. اس وقت آج سے 1400-1500 سال پہلے، اور ابھی بھی مسلمانوں کے اندر جو دہشت گردی کا الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آیتیں قرآن حکیم میں موجود ہیں اور مسلمانوں کے اندر ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور دہرایا جاتا ہے. اس کے اندر مسلمانوں نے بھی اپنا ایک رویہ رکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، دہشت گردی جو ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، اور چند ایک لوگ جو کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ قرآن حکیم میں جو آیات موجود ہیں اس کا اس حد تک انکار کرتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے تو ہیں لیکن عمل کے لیے نہیں ہے. اس کے بجائے کچھ اور دوسری آیتیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں جس کے اندر امن محبت کا پیغام ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ عام طور پہ اس طرح دیا جاتا ہے. مگر جو بیچ کی راہ ہے، جو حقیقت ہے وہ اس کے بیچ میں ہے. حقیقت جو ہے وہ بھی نہیں ہے جو
چند مدرسے جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جہاد کے اوپر، حقیقت وہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جہاد کا مطلب کیا رکھا ہے کہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ مار دیا جائے، یا غیر مسلموں کو جو ہے وہ نہ وہ جنت میں جانے والے ہیں اور غیر مسلم جو ہیں وہ نجس ہیں، غیر مسلم جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ سب قرآن حکیم کی آیات، جتنے بھی مسلم ہیں وہ سب اسی طرح ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک علیحدہ قوم کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی سب مسلمانوں کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے ساری دنیا کے اوپر، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جانے والی قوم ہے، باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ دوزخ میں جانے والی قومیں ہیں۔ لہذا ان کو جو ہے وہ ان کی گردنیں مار دو اور ان کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لو، اور ان کے اوپر حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اصل میں قومی سطح کے اوپر اس قسم کی سوچ جو ہے وہ جرمنی میں ہٹلر میں پیدا ہوئی تھی، اور بھی قوموں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے بہتر ہیں، حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ بس ہمارا ہی ہے۔ اور باقی جتنی قومیں ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی گردنیں مار دو، ان سے جو ہے وہ حقوق چھین لو، اور یہ سب بعض لوگ دکھا کر کرتے ہیں اور بعض لوگ بغیر دکھائے اندر اندر کرتے ہیں۔ تو قوموں کے اندر اس قسم کی سوچ جو ہے وہ موجود ہے کہ ہماری قوم سب سے بہتر ہے، ساری اکانومی پر جو ہے وہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، ساری فوجی طاقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم کریں گے، ہمارے خلاف کوئی اٹھے گا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ یہ تصور جو ہے وہ تقریباً سبھی قوموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک تصور دیا ہے مسلم قوم کو، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ عدل و انصاف ہے، اس کی وہ بنیاد جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، اس کی بنیاد تقوی و طہارت ہے، اس کی بنیاد کوئی نسلی یا قومی تعصب نہیں ہے۔ اس بات کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ نے اپنے دور میں ایسا ہی کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت غیر اقوام کے اندر پیش کی، اور جب انہوں نے طاقت پکڑ لی تو غیر اقوام کے بڑے بڑے جو حکومتیں تھیں اور ان کے سربراہان تھے ان کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے، اور اس کے بعد قبول اسلام، جزیہ ورنہ جہاد کے اصول کے اوپر ان قوموں کو جو ہے تحقیق کیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، مسلمان اس کے جواب میں جو ہے وہ
عذر تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، یعنی مدافعانہ جواب دیا۔ یہ بات جو ہے وہ مسلم جو اسکالرس ہیں، مسلم مولوی ہیں، ان کی طرف سے اس قسم کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ دعوت اسلام کے خطوط لکھے، اور اس کے بعد قبول اسلام، جزیہ ورنہ جہاد کے اصول کے اوپر ان قوموں کے اوپر جو ہے وہ یورش کی۔ لیکن اگر آپ دعوت اسلام کے خطوط کو ذرا غور سے پڑھیں تو اس کے اندر کلیئر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ تم پر حکومت کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تم کو غلام بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کلیئر یہ بات لکھی ہے کہ تم اللہ کی بات کو جو ہے وہ قبول کر لو، اور یہ دین جو ہے وہ تمام ادیان کے اوپر غالب آنے والا ہے۔ تو اگر تم اللہ کی بات کو قبول کر لو گے تو تمہاری جو رعایا ہے وہ بھی اللہ کی بات کو قبول کر لے گی، اور تم اگر رکاوٹ بن جاؤ گے، بڑے بڑے سردار اور سربراہان جو ہیں، تم اگر رکاوٹ بن جاؤ گے تو تمہاری رعایا بھی اسلام قبول نہیں کر سکے گی۔ تو یہ ایک اصول کے طور پر قرآن حکیم نے رکھا ہے کہ بے شک مسلمان کو جو ہے وہ تمام دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان قوم ہے۔ اس کی وجہ کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کو امن اور سلامتی دے سکتا ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ازمز ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب جن کو تبدیل کر دیا انسانوں نے، اس کے اندر تعصب پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں نسلی تعصب پایا جاتا ہے یا قومی تعصب پایا جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ سب سے اوپر رہے، سب سے برتر رہے، سب سے بلند رہے، ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ ہماری قوموں کو ملتی رہیں، اور باقی دوسری قومیں جائیں بھاڑ میں، جسے کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ یہ تعصب چونکہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ممدوح نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو مسلمانوں کو ایمان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وقولوا آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد۔ اسلام نے جو ایمان دیا وہ تفریق ختم کرنے کا دیا، لا نفرق بین احد منہم۔ اسلام نے تعصب کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی ہے۔ قومیں اپنے بزرگوں کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتی ہیں اور دوسرے بزرگوں کو برا بھلا بولتی ہیں، ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے قوموں کے مابین تعصب پایا جاتا ہے، وہ اپنی قوم کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، باقی قوموں کو نیچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے بنیاد جو ہے وہ قومیت رکھی ہی نہیں، یعنی جس کی بنیاد
نسل پرستی کے اوپر ہو، جس کی بنیاد جو ہے وہ علاقائی حدود کے اوپر ہو، ایسی کسی قوم کی بنیاد جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی اسلام نے۔ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، ہر ملک جو ہے وہ تو اللہ کا ملک ہے۔ ہمارا ملک بھی اللہ کا ملک ہے، وہ ملک بھی اللہ کا ملک ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، ان کے ملک میں بھی اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بھی تعصب نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ تو عدل اور انصاف کی بنیاد پر اسلام نے ایک ایسا ایمان دیا ہے جس کی وجہ سے تمام قومیں جو ہے وہ اس کے زیر سایہ جب رہتی ہیں تو امن اور سلامتی کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ عدل کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے بنائے ہوئے جتنے بھی ازم ہوتے ہیں ان کی بنیادیں جو ہیں وہ تعصبات کی بنیاد پر ہیں۔ تعصبات ہیں، یا تو نسلی تعصب ہے یا قومی تعصب ہے، یا ان کو طاقت کا گھمنڈ ہے کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، باقی قومیں کمزور ہیں۔ تو کمزوروں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں مل رہا، اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کمزوروں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں مل رہا تھا۔ بڑی قومیں کیا کرتی تھیں کہ اپنے آس پاس کے جتنی بھی قومیں ہوتی تھیں ان کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتی تھی، حتیٰ کہ قیصر اور کسریٰ جو ہے آدھی دنیا کو جو ہے وہ انہوں نے بانٹ دیا تھا۔ کچھ قومیں ان کی بس کسریٰ کی باج گزار تھیں، اور کچھ قومیں جو ہیں وہ قیصر کی باج گزار تھیں۔ جو ان کے حکم سے روگردانی کرتا تھا اس کو تہہ تیغ کر دیتی تھی۔ تو سب لوگ ان سے ڈرتے تھے، ڈر کے ان کو سالانہ جو بھی جزیہ ہوتا ہے، سالانہ جو بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ ان کو ادا کرتی تھی۔ کس بنیاد پہ انہوں نے قیصر نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا تھا، کس طرح وہ غیر قوموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، کس طرح انہوں نے بھاری بھاری ٹیکس جو ہے وہ غیر قوموں کے اوپر لگا رکھے تھے۔ یہ ایک تاریخ ہے جس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا ہی کسریٰ نے جو ہے وہ کیا ہوا تھا اپنی قوموں کے اوپر جن کو اس نے زیر انتظام رکھا ہوا تھا۔ اسلام جب آیا تو نے کہا قومیت کی بنیاد پر، نسلیت کی بنیاد پر، علاقائی تعصب کے اوپر قوموں کو نہیں بانٹا جا سکتا، بلکہ اللہ کا قانون جو ہے وہ سب قوموں کے اوپر نافذ ہونا چاہیے۔ اور اس بنیاد پر اسلام جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ سربراہان مملکت کو جو ہے وہ خطوط بھیجے گئے کہ تم کو اسلام قبول کر لو تاکہ تمہاری رعایا جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر لے، ورنہ ہم تم پر یورش کریں گے اور تمہاری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ اور اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ حکومت بھی تمہاری، یہ رعایا بھی تمہاری، سارا کچھ تمہارا، ہمارا کچھ اس کے اندر لینا دینا نہیں۔ ہم جو ہے وہ تمہاری حکومتوں کے اوپر، تمہاری دولت کے اوپر، تمہارے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تم پر یورش نہیں کریں گے۔ تم پر اگر ہم حملہ کریں گے تو صرف اس وجہ سے کیونکہ تم اللہ کے قانون کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت ان کو جو ہے وہ کافر کہا گیا، کیونکہ اسلام ان کے اوپر پیش کیا جا چکا تھا اور انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ تو اسلام پیش کیا جانے کے بعد انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ غیر مسلم جس کے سامنے اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی بھی حکومت کے انڈر میں ہوتے ہیں، ان تک جو ہے وہ اللہ کی بات پہنچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی میڈیا ہوتا ہے
اور جو بھی طاقتور سورسز ہوتی ہیں، ریسورسز ہوتی ہیں ان کی، وہ ساری کی ساری حکومتوں کے انڈر میں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے آ کر ان حکومتوں کو تحقیق کر دیا، ان حکومتوں کو پلٹ دیا، تاکہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ ان کی حکومت، ان کے علاقوں کے اندر دور دور تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو ان کی حکومتوں کو الٹا گیا اور کافروں کو دفنا دیا گیا، صرف اسی وجہ سے تاکہ قومیں جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں اور آزادی سے اپنا کوئی فیصلہ کریں۔ تو اللہ نے آزاد کرنے کے لیے جہاد کا حکم رکھا ہے، غلام بنانے کے لیے جہاد کا حکم نہیں ہے۔ ورنہ تو کوئی امریکہ سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر لے گا اور پھر مسلمانوں کا غلام بن جائے، عیسائیوں سے آزادی حاصل کر لے گا، مسلمانوں کا غلام بن جائے گا۔ اللہ نے جہاد جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کے اندر جہاد کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس غیر قوموں کو تسخیر کر لو، ان کو گردنیں مار دو۔ تو اس دور کے اندر حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے اس بات کو پیش کیا کہ جہاد تبلیغ کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے۔ اسلام نہیں پہنچ رہا لوگوں تک، رکاوٹ آ رہی ہے۔ اللہ کی بات جو ہے وہ انسانوں تک نہیں پہنچ رہی، رکاوٹ آ رہی ہے۔ رکاوٹ کو دور کر دو، بس اس کا نام جہاد ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کو تسخیر کر لے، اس کی دولت کے اوپر قبضہ کر لے، اس کی حکومت کے اوپر قبضہ کر کے خود جو ہے وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے۔ اسلام اس مقصد کے لیے نہیں آیا، جہاد اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کی حکومتیں اسلام قبول کر لیتی ہیں تو حکومتیں انہی کے پاس رہیں گی۔ اگر اسلام کی تبلیغ کی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو کسی حکومت کے کسی بھی قوم کے اوپر تسخیر کرنے کی، اس کو اوپر قبضہ کرنے کی، اس کے اوپر جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو جو ہے وہ اس دور کے اندر حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب نے قبلہ نے پیش کیا۔ ان کا جملہ تھا کہ کافر کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے اسلام پیش کیا جا چکا، اب وہ رکاوٹ بن رہا ہے، رکاوٹ کو تو دور کرنا ہے، اس کو تو دفنا دینا ہے زمین میں، تاکہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے، لوگ اللہ کے پیغام سے روشناس ہو جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ کافر کہہ کر ان کو تحقیق کر دیا جائے۔ کافر وہی ہے جس نے اسلام کی راہ میں، تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اور جہاد اسی لیے ہے تاکہ اس کافر کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، تاکہ اسلام کی رکاوٹ جو ہے، اسلام تک پہنچانے کی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو جہاد اس چیز کا نام ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی جہاد کا یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ وہ قومی سطح کے اوپر بس مسلمانوں کی حکومت چاہتے ہیں ساری دنیا پہ، کیونکہ مسلمان سیدھا جنت میں جائیں گے، باقی سارے جو ہے وہ سب دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو ایک تعصب کی بنیاد کے اوپر قومی تعصب مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا جو قومی تعصب غیر قوموں کے اندر پایا جاتا تھا۔ جس طرح غیر قوموں میں تعصب پایا جاتا تھا، ویسا ہی تعصب مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ حالانکہ مسلمان جو ہے اس نے تو تعصبات کو ختم کرنے کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس نے تو تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی بنیاد ڈالی تھی۔ اسلام نے تو محبت اور امن کا پیغام گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ پہنچانے کا عزم کیا تھا، لیکن تبلیغ تو کہیں دور چلی گئی، تبلیغ کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا۔
کال پہ کال کر رہے ہیں کہ جہادی کے جب خوب قتل کر چکے ہو تو ان کو مضبوط باندھ لو. کیوں؟ انہوں نے تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ہے. وہ اللہ کی بات انسانوں تک پہنچانے دینا نہیں چاہتے، اس کے بجائے لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس وجہ سے ایک لاسٹ الٹیمیٹم کے طور پر ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے. اس سے پہلے تبلیغ ہو چکی ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور اس کے جواب میں ان کی طرف سے جو ہے وہ اس کا انکار ہے، کیونکہ ان کے اندر قومی تعصب ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسری قوم ان کے اوپر آ جائے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. اس وقت ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہاری حکومتوں پہ قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تمہاری رعایا تک پہنچے. اگر تم اس کے لیے تیار ہو، خود بھی اسلام قبول کر لیتے ہو، رعایا بھی اسلام قبول کرتی ہے، اور ان کو آسانی ہو جاتی ہے، اللہ کی بات کو سمجھنے میں، اللہ کی بات ان تک پہنچ جاتی ہے، تو بس ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. باقی وہ قبول کرتے ہیں نہیں قبول کرتے، یہ ان کا کام ہے. صحابہ کرام نے حکومتیں تو گرا دی، قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں، ان کے بعد گزار جتنے بھی ممالک تھے سب کے اندر ان کی حکومتیں تو گرا دی، لیکن جو ان کی رعایا تھی ان کو کھلی چھوٹ دی. وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے تو کرتے تھے، اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تھے نہیں کرتے تھے، اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے تھے تو ان کو مذہب پہ قائم رہنے دیا گیا. اور ایک ٹیکس جو ہے وہ ان سے وصول کیا جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی حفاظت کی جائے. اور اس ٹیکس کی مقدار جو ہے، اس ٹیکس کا جو اماؤنٹ ہے وہ اتنا کم ہے کہ مسلمان جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے بھی کم ہے. یعنی انتہائی درجے تک ان کو جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اگر اسلام قبول نہ بھی کرنا چاہیں، سمجھ میں نہیں آیا ابھی ان کو، تو ان کو کوئی زبردستی، زور زبردستی ان کے اوپر نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ کا جو قانون نافذ ہے حکومتی سطح کے اوپر، اس کو انہیں فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ عدل اور انصاف کا قانون ہے. اس کے اندر نان مسلم کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا ایک مسلمان کو. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں خود صحابہ کرام کے اپنے دور کے، جہاں پر وہ آسانی سے مقدمہ قائم کرتے تھے، جہاں وہ آسانی سے خلیفۃ المسلمین بھی جو ہے وہ عدالتوں کے اندر حاضر ہوتا تھا، جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہوتے تھے، غیر مسلموں کے حق میں فیصلے ہوتے تھے، کیونکہ وہ حق پر ہوتے تھے. تو جو حق پہ ہوتا تھا اس کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا. عدل و انصاف کا ہر جگہ پہ دور دورہ تھا. کوئی کسی پہ زبردستی نہیں تھی کہ وہ زبردستی اسلام قبول کرے. لوگوں نے اپنی خوشی سے، کثرت سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کے اندر ان کے اوپر بہت ظلم کیا جاتا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت کے دور میں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، ان کو تو بہت آسانیاں مہیا کی گئی ہیں. تو جہاد جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے تاکہ تبلیغ کی رکاوٹ کو دور کیا جائے. جہاد کسی کو مارنے کاٹنے کے نام نہیں ہے، جہاد جو ہے وہ کسی قوم کو تسخیر کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد ایک قومی مسلمان کو جو ہے وہ کسی دوسری قوم کے اوپر قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ دوسروں کی دولت کو چھیننے کا نام نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ صرف اور صرف تبلیغ کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے تاکہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچ جائے. تو اس کو جو ہے وہ اس دور میں بڑی شدت کے ساتھ مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے پیش کیا. آج بھی مسلمانوں کے اندر جہاد کی اس ڈیفینیشن کو جو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں.
جو کہ قرآن حکیم کی ڈیفینیشن ہے کہ بھائی یکون الدین کلہ للہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اللہ چاہتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. تو دین کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے قتال یا جہاد. تو آج بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ابھی تک. وہ تبلیغ اور اللہ کی بات کو انسانوں تک پہنچانا اس چیز کو تو بھول گئے. صرف جہاد 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 کے نام پر جو ہے وہ فساد پیدا کیے ہوئے ہیں. تو اس دور کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسری طرف ہمارے مسلمان مفکرین ہیں جنہوں نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے. وہ جہاد کو بھول ہی چکے ہیں قادیانیوں کی طرح. اور اس کے نتیجے میں یہ دجالی حکومتیں ان کے اوپر جو ہے وہ بری طرح سے قابض ہو چکی ہیں. کیونکہ جو جہاد کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ غیر قومیں جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے. تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں.